سورۃ القدر آیت نمبر 4، تنزل الملائکۃ، اترتے ہیں فرشتے، والروح، اور روح یعنی جبریل علیہ السلام، فیہا، اس میں، باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، من، سے، کل امر، ہر کام کے، یعنی اس رات میں فرشتے اترتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ اپنے رب کے تمام احکامات لے کے، انتظامات لے کے۔ آیت نمبر 4 کا پہلا ورڈ ہے تتنزلو، تنزلو، ایکچولی فل ورڈ تھا تتنزلو، یہ شارٹ فارم میں آیا۔ روٹ لیٹرز اس کے نون، زال، لام ہیں۔ نزلہ کہتے ہیں کسی چیز کا اوپر سے نیچے اترنا۔ تو عربک میں اور قرآن پاک میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ ایک لفظ بڑی فارم میں آتا ہے، کہیں پہ اس کو چھوٹا کر دیا جاتا ہے، شارٹ فارم یا ایبریویشن، جیسے ہم کہتے ہیں ڈیمونسٹریشن کی بجائے ہم کہہ دیتے ہیں ڈیمو، میتھمیٹکس کی بجائے ہم کہہ دیتے ہیں میتھس۔ تو اسی طرح عربک میں بھی ایسے ہوتا ہے، قرآن پاک میں بھی ہوتا ہے، جیسے تتنزلو سے بن گیا تنزلو، تتذکرو سے بن گیا تذکرو، پھر تتفرقو سے بن گیا تفرقو، تو ایک تا کو گرا دیا جاتا ہے۔ جب یہ ڈراپ کر دیے جاتے ہیں لیٹر تو اس کو کہتے ہیں کہ فیوز کر دیا گیا یا ادغام ہو گیا۔ تو کانٹیکسٹ جو ہوتا ہے میننگس کا وہ سملر رہتا ہے لیکن تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل تتنزلو کا مطلب ہے کہ کسی کام کا بار بار ہونا، کامنلی ہونا، یعنی کہ تتنزل الملائکہ جب یہ لفظ آتا ہے سورۃ الحامیم سجدہ میں موت کے فرشتوں کے لیے، کیونکہ موت کے فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پہ آتے ہیں تو وہ موت کا جو روح قبض کرنی ہوتی ہے اس کا کام کر کے چلے جاتے ہیں، تو ایک کامن اکرنس ہے۔ لیکن یہاں پہ تتنزلو نہیں آیا، یہاں پہ آیا ہے تنزلو۔ تو یہاں پہ جب تنزلو آیا تو یہ اس سے مراد ہے کہ یہ ایک کامن اکرنس نہیں ہے، یہ ایک ریئر اوکیزن ہے، یعنی کہ جو لیلۃ القدر میں فرشتے اترتے ہیں، ساتھ میں حضرت جبریل علیہ السلام اترتے ہیں، تو یہ بہت ہی تیزی کے ساتھ اترتے ہیں، سپیڈی کام ہوتا ہے رات کا، اور یہ ریئر اوکیزن ہوتا ہے، یعنی کہ بہت کم ہوتا ہے، پورے سال میں یہ نہیں ہوتا، لیلۃ القدر میں یہ کام ہوتا ہے۔ تو تنزلو میں مطلب ہے کوئی ریئر کام کا ہونا، بہت ہی شاذ و نادر کام کا ہونا، اور اس میں فرشتے اترتے ہیں اور ساتھ میں ان کے ساتھ روح الامین کا ذکر آ گیا۔ تو قرآن پاک میں جب بھی ذکر آتا ہے فرشتوں کا تو ان کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر نہیں آتا، زیادہ تر فرشتوں کا ذکر اکیلے آتا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ روح لکھا آ جاتا ہے تو ملائکہ جو ہے وہ فرشتوں کے لیے آتے ہیں، روح سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہوتے ہیں۔ الملائکۃ کے جو روٹ لیٹرز ہیں، ملک کہتے ہیں ایک فرشتے کو، اور ملائکہ اس کا پلورل ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ ملک کہتے ہیں کسی بھی چیز میں پاور ہونا، اتھارٹی ہونا، ملکیت ہونا۔ تو ملک جو فرشتے ہوتے ہیں ان کے پاس پاور، پوزیشن ہوتی ہے، اللہ نے جو ان کو ڈیوٹیز دی ہوتی ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو ملک کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے فرشتوں کے ساتھ جب روح کا نام آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، اور یہاں پہ جبریل علیہ السلام کا ذکر بعد میں آیا، پہلے فرشتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جبریل علیہ السلام، اسپیشل جو ان کا ایک دستہ ہے، جو ایک ان کی ایک خاص قسم کی فوج ہے جو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں آسمانوں سے، وہ اترتے ہیں نیچے، اور یہ وہ جبریل علیہ السلام ہے جو قرآن پاک کی اینیورسری کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ قرآن پاک کو لے کے پہنچے تھے، تو اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نہیں ہیں، تو اب وہ تمام مسلمانوں کے گھروں میں جہاں پہ قرآن کی تعلیم، قرآن کی عبادت کی جا رہی ہے، علم حاصل کیا جا رہا ہے، قیام اللیل کیا جا رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہے، تدبر کیا جا رہا ہے، ان گھروں کو پھر حضرت جبریل علیہ السلام وزٹ کرتے ہیں اپنے فرشتوں کے ساتھ، اور یہ جو کام ہے یہ لیلۃ القدر میں تھرو آؤٹ دا نائٹ ہوتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ صرف ایک چھوٹے سے لفظ سے، کہ جہاں پہ تتنزل الملائکہ آ گیا وہ موت کے فرشتوں کی طرف اشارہ ہے، یہاں پہ تنزل الملائکہ ہے، لیلۃ القدر کے فرشتوں کی طرف اشارہ ہے، جو آسمان سے اللہ تعالیٰ کا حکم لے کے دنیا کے لوگوں کی طرف آتے ہیں، ان گھروں میں جاتے ہیں، ہر گھر میں جاتے ہیں جہاں پہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، تلاوت کی، قیام اللیل کی فارم میں، تدبر یا تلاوت کی فارم میں۔ تو جب بھی قرآن پاک میں حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں تو وہ فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں، تو وہاں پہ موومنٹ ہوتی ہے، چلنا پھرنا ہوتا ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر اس طرح کی آیات میں بعد میں آتا ہے، پہلے فرشتے، الملائکۃ والروح۔ لیکن قرآن پاک میں سورۃ النبأ کی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکہ، کہ وہ دن، قیامت کے دن، جب دہشت ہوگی ہر چیز کی، تو روح کا یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر پہلے آیا۔ تو جب اسٹیشنری آتا ہے ذکر، یعنی کہ رکے ہوئے ہوتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام، تو وہاں پہ آتا ہے روح رکے ہوئے ہیں، اور ملائکہ یعنی کہ جب وہ اسٹیشنڈ ہیں، رکے ہوئے ہیں، چلنا پھرنا کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو جب چلنا پھرنا نہیں ہوتا تو وہاں پہ حضرت جبریل علیہ السلام کا نام پہلے آتا ہے اور پھر ملائکہ کا نام بعد میں آتا ہے۔
اللہ تعالیٰ سورۃ النبا آیت نمبر 38 میں کہتے ہیں کہ جس دن روح یعنی کہ جبریل علیہ السلام اور فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں گے اور نہ بول سکیں گے مگر جس کی رحمان نے اجازت دی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی بولنے کی اجازت نہیں دیں گے سوائے اس کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں۔ پھر اسی طرح ہم حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ اللہ کے عرش کے پاس مکین ہیں، وہ اسٹیشنڈ ہیں، لیکن جب موومنٹ کی بات آتی ہے تو موومنٹ سے ریلیٹڈ ہمیں یہ آیت ملتی ہے جس میں تنزل یعنی کہ وہ اوپر سے نیچے اتر کے آ رہے ہیں ملائکہ کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام۔ تو یہ ایک خوبصورت بات ہے قرآن پاک میں کہ جب اسٹیشنری کا ذکر آتا ہے، رکے ہوئے چیز کا آتا ہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر پہلے آتا ہے اور ملائکہ کا ذکر بعد میں آتا ہے۔ اب آیت نمبر 4 کا جو نیکسٹ پارٹ ہے، فی ہا سے مراد ہے فی اس میں، ہا اس میں، یعنی اس رات میں، ہا کی جو ضمیر ہے اس کا اشارہ رات کی طرف جا رہا ہے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، بِإِذْن کا مطلب ہے اذن جو ہے الف ذال نون اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ اذن کے جو لٹرل میننگ ہے وہ کان کو کہتے ہیں، کان ایئر جو ہوتا ہے ہمارا، اور اس کے فگریٹو میننگ میں اذن پرمیشن کو، اجازت کو کہتے ہیں۔ اذن کہتے ہیں کان کو، اذن کہتے ہیں کان کو، اور اذن کہتے ہیں اجازت کو، پرمیشن کو، کہ کسی کی اجازت لینا۔ تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے، ربہم اپنے رب کی، رب آنا بھی کافی تھا بِإِذْنِ ربی، لیکن ربہم کا مطلب ہے کہ فرشتوں کو بھی ہمیں بھی ریمائنڈ کروایا جا رہا ہے کہ رب ان کا رب ہے، تو وہ اپنے رب کی اذن سے، اپنے رب کے حکم سے آتے ہیں، کیونکہ ایسے بہت سارے فرشتے ہیں آسمانوں پہ جن کا دل کرتا ہے کہ وہ دنیا میں نیک انسانوں سے ملیں، لیکن ان کو اجازت نہیں ہوتی۔ لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ اس طرح کے ڈیسپریٹ فرشتوں کو جو بہت محبت کرتے ہیں دنیا والے انسانوں سے، ان کو اجازت دے دیتے ہیں کہ جاؤ، جا کے دنیا میں جو آپ کے فیوریٹ لوگ ہیں ان کے گھروں میں جاؤ، خیر و برکت اور ان کے پاس خبریں اچھی لے کے جاؤ۔ تو یہ ہیں وہ فرشتے جو بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں، اور رب کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں ان ڈیٹیل سورۃ الملک کے اندر کہ رب سے مراد کون ہے، وہ اللہ جو ہمارا مالک ہے، کل مختار مالک الملک ہے، جو ہمارا منعم ہے، ہمیں ہر طرح کی نعمتیں دیتا ہے، جو ہمارا مرشد ہے، جو ہمیں گائیڈ کرتا ہے، رشد و ہدایت دیتا ہے، جو ہمارا سید ہے یعنی کہ ہمارا لیڈر ہے، جو ہمارے ہر کاموں کو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور جو ہمارا مربی ہے یعنی کہ ہماری جو تربیہ کرتا ہے، ہماری نشو و نما کرتا ہے، ہمیں زندگی دینے سے لے کے موت دینے تک کا جو کام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو رب کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں کہ رب سے کیا مراد ہے، کہ اپنے رب کے ساتھ اللہ تعالیٰ جب رب کہتے ہیں آیت میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم یہ یاد کر لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے کہ اللہ کے اذن سے، اللہ کا جب حکم ہوتا ہے، ہر سال نہیں اترتے، رمضان کی آخری عشرے کی جو آخری راتیں ہیں اس میں لیلۃ القدر کے اندر یہ لوگ اترتے ہیں فرشتے، من کلی امر، ہر کام کے انتظام کے لیے، من سے، کلی ایوری تھنگ، کل ہم بھی کہتے ہیں نا ہماری کل کائنات ہے، یہ ایوری تھنگ، کل امر، امر کہتے ہیں حکم کو، کوئی بھی جو میٹر ہوتا ہے، جو افیئرز ہوتے ہیں، ایشوز ہوتے ہیں، جو پرابلمز، واقعات، حالات، اکرنس، جو کچھ بھی ہوتا ہے، فزیکل، ایموشنل، کوئی بھی جو چیلنجز ہوتے ہیں، ہیلتھ کے، پرسنل ہے، کسی کنٹری کا مسئلہ ہے، کوئی وار ہے، کوئی ایپیڈیمک ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، یہ تمام جو معاملات ہیں، ایچ اینڈ ایوری ایشو، وہ رات کو اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دیتے ہیں اور وہ لے کے اترتے ہیں۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو آیت نمبر 4 ہے، یہ آیت نمبر 4 پریزنٹ ٹینس میں ہے، تنزل الملائکہ، یعنی کہ یہ پریزنٹ ٹینس فعل مضارع کہتے ہیں، اور عربک میں جو فعل مضارع ہے یہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے، یعنی کہ یہ ایک ہی دفعہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی نہیں ہوا، بلکہ تا قیامت آنے تک جتنے بھی رمضان آئیں گے تو لیلۃ القدر آتی جائے گی، تنزل الملائکہ ہوتا جائے گا، وہ اپنے رب کے حکم سے آ کے احکامات کو لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کرتے جائیں گے۔ تو فعل مضارع میں پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس دونوں ہیں، اور یہ آیات جو ہیں قرآن پاک کو ہم جانتے ہیں کہ لیونگ میریکل ہے، اس کی آیات آخر آنے والے انسان کے لیے، ہدایت کے لیے ہیں، اور ہر رمضان میں جو ہے یہ ایوری سنگل ایئر یہ سب کچھ ہوتا جائے گا۔ اب اس میں لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو سب کچھ لکھ دیا ہے، تو پھر من کلی امر سے کیا مراد ہے؟ تو من کلی امر سے مراد ہے کہ لوح المحفوظ میں جو ہماری تقدیر لکھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کا جو علم القدیم ہے، جو اللہ کا اپنا ذاتی علم ہے، اس سے سب کچھ لکھا گیا، لیکن اس لوح محفوظ سے اب ایک سال، اگلے سال کا کیا کچھ ہوگا، کس نے جینا ہے، کس نے دنیا سے رخصت ہونا ہے، کس نے نیکی کی طرف آنا ہے، کس نے نیکی سے دور چلے جانا ہے، کس کو شفا ہوگی، کس کو بیماری آئے گی، کس کی اولاد کتنا کیا کچھ کرے گی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ہر ایک انسان کا سب کچھ میٹر جو ہے وہ طے کر دیا جاتا ہے، اور وہ ایشوز جو ہیں، وہ جو معاملات ہیں، امر سے مطلب ہے معاملات یا کام یا انتظامات، وہ فرشتوں کو ہینڈ اوور کیے جاتے ہیں، اور وہ فرشتے اوپر سے لے کے نیچے آتے ہیں پورے ایک سال کے لیے، ان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے، جو جو ان کو ڈیوٹیز دی گئی ہوتی ہیں وہ ان ڈیوٹیز کو پورا کرنے کے لیے نیچے اترتے ہیں۔ تو یہ ہے آیت نمبر 4 کی ایکسپلینیشن کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمانوں سے نیچے زمین پہ آتے ہیں۔
اور اب چلتے ہیں سورۃ القدر کی آیت نمبر 5 لاسٹ آیت کی طرف. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سلام، سلامتی ہے، ہیا حتیٰ وہ یعنی وہ رات، حتیٰ جب تک مطلع الفجر طلوع ہونا فجر کا، صبح کا، یعنی طلوع فجر تک یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے. تو پہلا لفظ ہم دیکھتے ہیں سلام. سلام جو ہے یہ ایک ناؤن ہے، اسم ہے، اور یہ سلام جو ہے یہ ناؤن ہے. ناؤنز میں پرماننس ہوتی ہے، ہمیشگی ہوتی ہے، یعنی کہ اس رات کے لیے یہ پرماننٹ ہے، یعنی کہ اس رات سلامتی ہی سلامتی ہوگی، پیس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سلامتی کو اس کو کہا. اب یہ اگر ہم دیکھیں سلام، پھر اس کے بعد ہے ہیا، تو یہ جو کریکٹ انگلش کی جو عربک گرامر ہے اس کی جو سیکوینس ہے وہ ہونا چاہیے تھی اس طرح سے ہیا سلامن. جو کریکٹ سیکوینس ہمیں بتاتے ہیں اسکالرز وہ ہے کہ ہیا سلامن، لیکن یہاں پہ اللہ سلام پہلے لے آئے. اور سلام پہلے لانے کا مطلب ہے، جیسے اگر ہم کہیں اردو میں جو صحیح کنسٹرکشن ہے جملے کی وہ ہے یہ سلامتی ہے، لیکن یہ سلامتی ہے کی بجائے ہم کہہ دیں سلامتی ہے یہ، تو ہم کہیں گے تھوڑا سا عجیب ہے نا، سیکوینس چینج ہو گئی. تو جب یہ بلاغت میں ہم پڑھتے ہیں کہ سیکوینس چینج ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی خاصیت ہے، اختصاص ہے، کہ یہ خاص جو سلامتی ہے وہ اس رات میں ہے. اونلی یہی رات ہے جو سب سے زیادہ پیسفل ہے، اس کو کہتے ہیں اختصاص. اختصاص یعنی کہ خاصیت ہے، اونلی ان دس نائٹ. تو جو سلام ہے یہ پہلے آ گیا، اس کو ہم کہیں گے، تو گرامر میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ خبر مقدم ہے، یعنی کہ پہلے بتا دیے گئے خبر کہ یہ رات جو ہے سلامتی کی رات ہے. ہیا کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں کر دیا کہ سلامتی ہی سلامتی ہے اس رات میں. اب ہم سلام کو دیکھتے ہیں. سلام کے جو روٹ لیٹرز ہیں سین، لام، میم. سلم کہتے ہیں کسی بھی چیز کا مطیع اور فرما بردار ہونا، سلامتی والا، پیسفل ہونا. تو کسی بھی چیز کا سبڈیوڈ ہونا، یعنی کہ پیسفل ہونا، کسی چیز کے ساتھ بالکل موافقت رکھنا، بالکل کسی چیز کا امن کے ساتھ ہونا، اس کے لیے سلامتی استعمال ہوتا ہے. مسلم، اسلام سب اسی سے نکلے ہیں. لیکن یہاں پہ اسکالرز ہمیں کہتے ہیں کہ سلام سے مراد جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ورڈز ہیں، کہ یہ رات جو ہے سلام ہے، یعنی اللہ کا خود نام ہے السلام، تو اللہ کی طرف سے سلامتی ہے. پھر جنت کا نام ہے دارالسلام، یعنی کہ جنت جو ہے وہ سلامتی کا گھر ہے. اور اس گھر میں کون بھیجے جائیں گے؟ اسلام قبول کرنے والے مسلمان، جو دوسروں سے پیسفلی ملتے تھے، دوسروں کے ساتھ جن کو کوئی خطرہ نہیں تھا، جو پیسفل تھے. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ دارالسلام میں انٹر کیے جائیں گے. جب ان کو دارالسلام یعنی کہ جنت میں انٹر کیا جائے گا تو وہاں فرشتے ان کو کہیں گے سلام علیکم، تم لوگوں پہ سلام ہو، ان پہ سلامتی بھیجی جائے گی. تو یہ جو سلام ہے یہ ایک پیسفل ورڈ ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا گیا تھا کہ ان کے لیے جو آگ تھی اس کو سلامتی والی آگ کر دیا گیا تھا. تو پیسفل یعنی کہ جب دنیا ہمیں اتنا اپنی طرف کھینچ رہی ہو، گھبراہٹ ہو، پریشانیاں سب کچھ ہو، تو یہ رات جب آپ پائیں، اس میں جب آپ عبادت کریں تو یہ رات آپ کے دل کو سکون، ذہنی تکلیفوں کو سکون دے گی، سلامتی دے گی. آپ کو ایک پیس فیل ہوگا، آپ کے دل کے اندر ایک سرشاری محسوس ہوگی اس رات میں، کیونکہ اللہ السلام ہے، اللہ تعالیٰ دارالسلام میں داخل کرنے والے ہیں. اور اگر ہمیں یہ رات مل جاتی ہے، سلامتی کی رات مل جاتی ہے، تو پھر ہماری زندگی میں سب چیزیں جو ہیں وہ پیسفل رہیں گی. اس کے علاوہ اسکالرز کہتے ہیں کہ سلام سے مراد ہے کہ جو اینجلز آسمان سے زمین پہ اترتے ہیں وہ سب گھر والوں کو، یعنی کہ جو دنیا میں مسلمانوں کے گھر ہیں، جو لیلۃ القدر میں عبادات میں مصروف ہیں، ان پر سلام بھیج رہے ہوتے ہیں. اور حضرت جبریل علیہ السلام سلام بھیج رہے ہوتے ہیں. جس طرح حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جا کے حضرت خدیجہ کو السلام علیکم کہا کرتے ہوتے تھے، تو اس طرح سے فرشتے جو ہیں وہ سلام بھیجتے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ فرشتے ہمارے پاس آئیں تو ہمیں میکسیمم نوافل، میکسیمم ذکر اللہ کرنا ہے، اپنے کنفیشنل پریئرز کرنی ہے، گناہوں کا کنفیشن، اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے آنسوؤں کے ساتھ اللہ کو اپنا بنانا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کے لیے معافی، مغفرت طلب کرنی ہے. تو جب اس طرح کی ہم دعائیں کریں گے تو یہ رات ہمارے لیے سلامتی کی رات ہے، جس میں ہمیں صرف فوکس کرنا ہے سلامتی کی طرف. اور اسکالرز کہتے ہیں کہ سلام سے مراد ایک کمانڈ بھی ہو سکتی ہے، کہ سلام، اللہ تعالیٰ کمانڈ دے رہے ہیں کہ دنیا والوں سلامتی کے ساتھ پیسفل رہو، یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں مت کرو، جھگڑے مت کرو، فضول بحثوں میں مت پڑو. تو اس سلامتی کے ساتھ اس رات کو گزارو، انجوائے کرو، روحانی طور پہ اس رات کو انجوائے کرو. تو اس رات کے اندر سلامتی کیسے ہے کہ نمبر 1 اس میں قرآن کو نازل کیا گیا. اسی صورت کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں قرآن کو نازل کیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات السلام نے. پھر جو فرشتے ہیں، جو دارالسلام والے فرشتے ہیں وہ اترتے ہیں، اور اس کے بعد یہ رات خود اٹ سیلف سلامتی ہے. اس کی ایک خاص کوالٹی ہے کہ اس میں سلامتی ہے. تو یہ جو رات ہے اس کی بار بار جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ایمفسائز کرتے ہیں، یہ عام راتوں
سے ایک مختلف رات ہے. عام راتوں میں پنشمنٹس بھی ہوتی ہیں، عذاب بھی دیے جا رہے ہوتے ہیں، قبر کا عذاب، جہنم کا عذاب، وہ سب چل رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ رات جو ہے وہ پیسفل ہے. اس رات کے اندر کسی بھی مومن کو چلتے پھرتے، چاہے وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، چاہے وہ مسجد میں ہے، چاہے وہ اعتکاف کی حالت میں ہے، تو فرشتے جو ہیں وہ سلام کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سلام ہیا، یعنی اس رات میں سلامتی ہے یہ رات. ہیا یعنی کہ ہیا کا اشارہ رات کی طرف ہے. ہیا مینز وہ، ہر، دیٹ نائٹ از حتیٰ. حتیٰ کا مطلب ہے انٹل. حتیٰ یعنی کہ یہ اسم ظرف زمان ہے، ٹائم کی طرف کرتا ہے. حتیٰ انٹل، جب تک. مطلع الفجر، مطلع طا لام عین، طلع کہتے ہیں کسی چیز کا طلوع ہونا، رائز ہونا. الفجر، اور فجر کہتے ہیں صبح کا طلوع ہونا. مطلع الفجر یعنی صبح کے ابھرنے سے پہلے. اور فجر میں ہم دیکھتے ہیں فجر، اس کے روٹ لیٹرز ہیں. فجر کا مطلب ہے کسی چیز کا ایکسپلوڈ کرنا، پھٹنا. تو جب سورج نکلتا ہے تو جو رات کے پردے ہیں وہ چاک ہوتے ہیں، وہ پھٹتے ہیں، تو اس سے فجر کا مطلب نکلتا ہے. طلوع الفجر سے مطلب ہے یعنی صبح ہونے تک یہ رات سلامتی ہی کی سلامتی ہے. اس میں آپ عبادات کریں، اس میں آپ قیام اللیل کریں، قرآن پڑھیں. قیام اللیل کے ساتھ آپ صلاۃ اللیل کریں. آپ جو بھی اس میں پڑھیں گے اس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو ملٹیپل فولڈز ثواب دیں گے. عام طور پہ بھی جو قرآن، فجر کا قرآن ہے وہ مشہود ہے، وہ وٹنس کیا جاتا ہے. تو یہ جو رات ہے بہت ہی خاص ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ رات جو ہے وہ رات جو اندھیرا کمپلیٹلی ہوگا عشاء کی نماز کے بعد، تراویح کے بعد یہ سٹارٹ ہوتی ہے. بٹ ایکچولی جو اسلامک کیلنڈر ہے اس میں ڈیٹ چینج ہو جاتی ہے جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے. تو لیلۃ القدر کا جو ٹائم ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے مغرب کے بعد سے. اسی وقت سے ہی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سنسیئرلی اپنے آپ کو تیز کر لیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمر کس لیتے تھے، اپنی فیملی والوں کو بھی عبادات پہ کرتے تھے، اور ساتھ میں خود بھی اپنی رات کو حیات کرتے تھے. رات کو حیات کرنے سے مراد ہے رات کو ایسے زندہ کرنا کہ جیسے دن میں ہم زندہ کرتے ہیں، اپنے دن میں کام کرتے ہیں، ایکٹیو ہوتے ہیں، الرٹس فیز میں ہوتے ہیں. تو کیونکہ یہ رات بہت خاص ہے، اس رات میں قرآن پاک آیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء رحمۃ للعالمین کی طرف آیا، اللہ تعالیٰ عز و جل مالک الملک کی طرف سے آیا. اللہ تعالیٰ جو الرحمن ہے، الرحیم ہے، اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام روح الامین اس کو لانے والے ہیں. تو بہت ہی قدر و منزلت والی یہ رات ہے جس میں یہ قرآن پاک جو ہے وہ نازل ہوتا ہے. اسی لیے اس رات میں قرآن سے ریلیٹڈ بہت ساری عبادات ہیں جو ہم لوگ کر سکتے ہیں، لیکن ہم لمیٹڈ عبادات کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اب ہم اس صورت کی تھوڑی سی جو کنسٹرکشن ہے، جو اس کا اسٹرکچرل آرگنائزیشن ہے، اس کو دیکھیں گے، اور اس رات میں ہم کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں اس کو دیکھیں گے. تو پہلے یہ جو آیات ہیں ان کی ہمیں تفسیر کو سمجھنا تھا، کہ جب ہمیں ایک دفعہ سے اچھی طرح ان کی تفسیر سمجھ میں آ جائے گی تو پھر ہم اس کی جو آرگنائزیشن ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ آیات کیسے امبیڈڈ ہیں، کیسے ایک دوسرے میں جڑی ہوئی ہیں، گتھی ہوئی ہیں، تو اس کو اب ہم انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے. اور پھر ہم اس کے ساتھ اسٹڈی کریں گے کہ وٹ ٹو ڈو، وٹ تھنگز وی کین ڈو ان لیلۃ القدر، اور قدر کے اور میننگز کیا ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ رکھنے والی ہمارے وہ دن ہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، مخصوص ایام چل رہے ہیں، تو ان میں ہم پھر کیا کر سکتے ہیں. تو وہ انشاءاللہ تعالی ہم لیٹر آن نیکسٹ آڈیو میں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ایک ساتھ پڑھتے ہیں. تو الحمدللہ سورۃ القدر کی تفسیر جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر اس کو سمجھنے میں کسی بھی قسم کی کوئی غلطی، کوتاہی، کمی بیشی یا مبالغہ آرائی ہو گئی ہے، یا کوئی پوائنٹ مس ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں معاف کرے. ہمارے ذہنوں میں صرف اسی علم کو رہنے دیں جو اور ہمارے ذہنوں میں نفع والا علم آنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ٹیڑھ نہ پیدا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر سے زیادہ فیضیاب ہونے کی، فضیلت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور جو ہم لوگوں سے حقوق العباد میں حق تلفی ہو گئی، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں میں وسعت دیں کہ ہم ان لوگوں سے بات کر کے ان کو معاف کر سکیں، اور حقوق اللہ کے ساتھ، حقوق العباد کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ کو بھی صحیح طریقے سے، صحیح عبادات کے تھرو اللہ تعالیٰ کو کے نزدیک ہو سکیں، لیلۃ القدر میں اپنی مغفرت کروا سکیں، اس کی خاص دعاؤں کو پڑھ سکیں، اس کو انجوائے کر سکیں. تو سب سے پہلے ہم ان آیات کی تلاوت ایک دفعہ پھر سنیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر
سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. بارك الله لي ولكم في القرآن